حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے باجے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا کو گردن جھکائی، آپ نے نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے۔ آپ کہنے لگے دو گناہ کر رہے ہو، گانا باجا بھی اور شراب بھی۔ اور شخص کہنے لگا حضور میں نے 2 گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے 3 ہو گئے۔ میں کون سے؟ تو میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گانا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا، پر تیرے آنسوؤں نے مجھے باز کر دیا ہے، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں۔ مٹکے توڑ دیے گئے، پورے خاندان نے توبہ کر دی۔ اور میرے بھائی ہمارے بزرگ ذرا سی بات کو یہ احساس دلاتا تھا تو مان جاتے۔ یہاں تو میرے بھائی ایک تو لوگ عیب جوئی کرتے، عیب جوئی کرتے اور اس عیب کو اچھالتے ہیں گلیوں میں، کوچوں میں۔ اچھے اچھے لوگوں کی، سفید داڑھی والے لوگوں کی، اعزاز والے لوگوں کی، اچھے گھرانے کے لوگوں کی، صاف ستھرے مزاج لوگوں کی، پاکیزہ طبیعت لوگ، علماء کی، مشائخ کی، صوفیاء کی، لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، جاسوسی نہ کرے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے تھے، حضور پردہ پوشی فرماتے تھے۔ میرے نبی پاک نے پردہ پوشی کا حکم دیا۔ میرے حضور کے غلام پردہ پوش تھے۔ نبی پاک کے ماننے والے بول کے بتائیے، حضور کے ماننے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، پردہ پوش، پردہ پوش۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میں اس کا لباس ہوں، میرا تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام میں اور کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرا۔ کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی، پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی تھی، پردہ پوشی دیکھو۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا تو؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا ہے، پھر میں دیکھیں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میرا رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر میرا مالک تجھ سے، پھر میں تجھے نام نہیں بتاؤں گا، پھر میرا مالک جانے اور میرا قاتل جانے، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی میں تجھے خبر۔ میرے بھائی یہ پردہ پوشی، یہ پردہ پوشی۔ ہمارے تو زمانے کے اندر خوبیاں چھپ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، خوبیاں چھپ گئی ہیں یقین کریں، اور خامیاں ہر گھر کی، ہر خاندان کی، ہر برادری کی، ہر علاقے کی، ہر جماعت کی خامیاں سر عام ہے۔ اور ہمارے ٹی وی پہ جو روز
ٹاک شو ہوتے ہیں وہ خامیاں ہی تو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہماری اخباروں میں جو روز خبریں چھپتی ہیں وہ خیر کی تو نہیں چھپتی, وہ روز عیب بیان کرنے کی تو. اور کئی ہفتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ اوہ غلطی لگ گئی تھی, اصل واقعہ تو اور تھا, تم نے تحقیق ہی نہیں کی, اتنا ظلم کر دیا. 6 سال 10 سال ایک آدمی کی پگڑی اچھلتی رہی, رسوا ہوتا رہا, اور پھر 10 سال کے بعد کا باعزت بری کرتے. پہلے تحقیق تو کر لیتے, عزت تو اچھل گئی, تماشا تو لگ گیا, ہر چوک چوراہے میں بات تو ہو گئی, اور اب باعزت کا لفظ کا کیا مطلب؟ او بھائی لوگ عیب جوئی کرتے ہیں, عیب گوئی کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پارسا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, اور بعد میں لوگ کہتے ہیں اوہو میں تو بھول گیا تھا, اصل بات تو اور تھی. پہلے سوچ کر کہہ, پہلے سمجھ کر بات کر, پہلے احتیاط کر, زندگی میں کسی کا عیب بیان نہ کریں. اور جب آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی کام کرتی ہے, آپ کا عمل کس طرف جا رہا ہے, آپ کا طرز حیات کس سمت گھوم رہا ہے. اپنے افکار کو خوبصورت بنائیں. مسلمان خوبصورت ہوتا ہے, خوبصورتی کی بات